اب انشاءاللہ تعوذ کا بیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا مخلوق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ میں اپنی مجبوری، بے بسی اور رب تعالی کی قدرت کا اقرار ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب تعالی انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ روکتا ہے تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ مومن کا دل حق تعالی کا تجلی گاہ ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کی تجلی اور اس کا نور ہے، اور حق تعالی کا باغ اور اس کا تخت مومن کا دل ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالی کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اس کی مدد طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ہر شر سے۔ رب تعالی فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی ہی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول انسان بناتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوة والسلام نے اور تمام صالحین نے ہر مصیبت کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 47 میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جس بات کا مجھے علم نہیں اس کا سوال کروں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 79 میں ہے، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ فرماتے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں یہ مذاق نہیں کر رہا۔ سورہ دخان آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب فرعون نے اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، بے شک میں میرے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھر برساؤ۔ حضرت مریم کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 36، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم،
بے شک میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 میں ہے، جب حضرت مریم نے حضرت جبریل کو مرد کی شکل میں دیکھا اور جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے۔ تو جبریل نے عرض کی کہ میں مرد نہیں بلکہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 97 قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیں فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگیں۔ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ عرض کریں کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ اس طرح عرض کریں کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ دوسرا اعوذ باللہ پڑھنے کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ غصہ جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ غصہ دور ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر جز اول صفحہ نمبر 77 پر ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم واغرقا فیہ، 2 آدمیوں کے درمیان حضور کے سامنے لڑائی ہو گئی۔ سرکار نے جب انہیں دیکھا فقال علیہ السلام، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا انی لأعلم کلمتا لو قالاها لذهب عنہما ذلك وہی قوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ دونوں کہہ لیں تو ان کا یہ غصہ ان سے دور ہو جائے، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تفسیر کبیر جز اول صفحہ نمبر 78 پر ہے، روا انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعاذ فی اليوم 10 مرات وکل اللہ تعالی بہ ملکا یزود عنہ الشیطان، جو کوئی دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس سے شیطان کو دور کرے گا۔ یعنی جس نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 5 پر حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جن کا سن وصال ہے 1137 ہجری، قال الحسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من استعاذ باللہ علی وجہ الحقیقہ وہو ما یکون بحضور القلب، جو حضور قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، جعل اللہ بینہ وبین الشیطان 300 حجاب کل حجاب کما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دے گا، اور ہر پردہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت کے برابر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا اور شیطان کو اس سے بہت دور کر دے گا۔ المصنف پہلی جلد صفحہ نمبر 85 میں ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھ پر شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، تم جب اس کو محسوس کرو
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور الٹی جانب بائیں جانب 3 بار تھوکو۔ بعض محققین نے فرمایا یہاں تھوکنے سے مراد تھوکنا نہیں بلکہ الٹی جانب 3 بار تھو کرنا ہے۔ المصنف پہلی جلد صفحہ نمبر 85 پر ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو دل کی گہرائیوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے ہر شر سے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان پر غلبہ نصیب فرمائے۔ اب بسم اللہ شریف کے فضائل ہم سماعت کریں گے۔ تفسیر نعیمی جلد پہلی صفحہ نمبر 47 پر مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف ہونا چاہیے۔ کفار سے محبت کرنا اور ان سے مشابہت رکھنا بہت بری چیز ہے۔ کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللات والعزی، لات اور عزی کے نام سے شروع۔ لہذا ضروری ہوا مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ اسے برکت بھی ملے اور کفار کی مخالفت بھی ظاہر ہو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کا انجام اور اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ ہماری عادت اکثر یہ نہیں ہے کہ ہم اکثر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اسی لیے بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ناجائز اور حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ منع ہے، اور اگر وہ حرام قطعی ہو اور اس موقع پر بسم اللہ پڑھے، جیسے چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، وہ کفر ہے۔ تو جو جائز کام ہے، جو اچھے کام ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ مثلا گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر کا دروازہ کھولتے وقت، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، لائٹ چلاتے ہوئے، لائٹ بند کرتے ہوئے، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف محسوس کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی۔ اس بات کو تفسیر کبیر میں لکھا گیا، اور پھر امام فخر الدین رازی جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، اب تفسیر کبیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 153 پر بڑی پیاری روایت ذکر کرتے ہیں۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ دفع خاتمہ الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ فقال، پھر فرمایا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا لو۔ فدفعہ الی النقاش،
وقال اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس میں لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فكتب النقاش فيه ذلك فأتى ابو بکر بالخاتم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقاش نے لکھ دیا، پھر وہ انگوٹھی لے کر حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ فرآ النبی فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انگوٹھی میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق، کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ فقال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما هذه الزوائد، آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ اضافہ کیسا ہے؟ فقال ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما ردیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ، یا رسول اللہ میں اس پر راضی نہ ہوا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، تو میں نے نقاش سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو، وَأَمَّا الْبَاقِي فَمَا قُلْتُهُ، اور جو آگے ابو بکر الصدیق لکھا ہے یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ وَخَجَلَ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ فَجَاءَ جِبْرِيلُ علیہ السلام وقال یا رسول اللہ، تو حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، یا رسول اللہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، لأنه ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ عن اسمک، جب وہ اس بات سے راضی نہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو تو اللہ نے بھی یہ پسند نہ فرمایا کہ آپ کے نام سے ابو بکر صدیق کا نام جدا ہو۔ یعنی جو آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تو جب بار بار اللہ کا نام ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ پھر فرمایا دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالی سے غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا۔ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے رحیم ہے، بہت ہی زیادہ مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اور بسم اللہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج اے مالک تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ پھر اس موقع پر مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ الرحمن نے اپنا نام لکھا اور فقیر حقیر احمد یار لکھا، تو انہی کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں فقیر حقیر محمد آصف عبداللہ قادری رضوی اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا کہاں مجھ جیسا ضعیف البیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و خوبی انجام پر پہنچانے والا ہے۔ پھر تفسیر نعیمی میں فرمایا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی، کمزوری، نیاز مندی اور رب تعالی کی قدرت، رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو
کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رکھے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا۔ یہ بات جب ہی حاصل ہوگی جبکہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے، لہذا جبکہ ہر کام کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی بلکہ تو ہی تو میں فنا رہے گا۔ تفسیر کبیر جز اول صفحہ نمبر 152 پر امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی آپ لکھتے ہیں، روی ان فرعون قبل ان یدعی الالہیہ بنا قصرا، روایت کیا گیا کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا، وَأَمَرَ أَن يُكْتَبَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى بَابِهِ الْخَارِجِ، اس نے حکم دیا کہ بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی جائے۔ فَلَمَّا ادعا الالہیہ، پھر جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وَأُرْسِلَ إِلَيْهِ موسیٰ، اور اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، وَدَعَاهُ، تو آپ نے اسے اسلام کی طرف بلایا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہدایت پذیر ہونے والا نہیں اور اس میں آپ نے ہدایت کے آثار نہ دیکھے، قال، تو آپ نے عرض کی، الہی کم ادعوہ ولا ارى به خیرا، بہت مرتبہ میں نے اسے دین کی دعوت دی لیکن اس میں تو خیر مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ فقال تعالى، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لعلک ترید اہلاکہ، اے موسیٰ آپ اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، انت تنظر الی کفرہ، آپ تو اس کے کفر کو دیکھ رہے ہیں، وانا انظر الی ما کتبہ علی بابہ، اور میں نظر فرماتا ہوں اس چیز کی طرف جو اس کے دروازے پر لکھی ہے، یعنی جو بسم اللہ اس کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، وَالنُّکْتَہ، اس میں یہ نکتہ ہے، ان من کتب هذه الکلمہ علی بابہ الخارج صار آمنا من الہلاک وان کان کافرا، اگر کافر بھی اپنے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھ لے تو ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ فالذی کتبہ علی سویداء قلبہ من اول عمرہ الی آخرہ کیف یکون حالہ، تو وہ مومن جس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں ساری زندگی بسم اللہ کو لکھ کر رکھا اور ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا رہا، تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیوں برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہوگا۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 153 پر ہے، ان نوح علیہ السلام لما رکب السفینہ قال بسم اللہ مجریہا ومرساہا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کہا، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 41 میں ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ فوجد النجاۃ بنصف هذه الکلمہ، تو اس آدھے کلمے کی برکت سے انہوں نے نجات پالی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے صرف آپ نے بسم اللہ کہا تو پوری کشتی نے نجات پالی۔ فمن واظب علی هذه الکلمہ طول عمرہ، تو جو کوئی ساری زندگی پابندی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھتا رہے، کیف یبقى محروما عن النجات، تو کیسے وہ نجات سے محروم رہ سکتا ہے۔ وَأَيْضًا، اور فرماتے ہیں یہ بھی بات ہے، ان سلیمان علیہ السلام نالا مملکت الدنیا والآخرہ، آپ نے دنیا اور آخرت کی مملکت کو حاصل کیا، بقولہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ہے کہ جب آپ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کے الفاظ کیا تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ فالمرجو ان العبد اذا قالہ فاز بملک الدنیا والآخرہ، تو اس بات کی قوی امید ہے
کہ جو بسم اللہ کثرت سے پڑھے گا دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ محترم و پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پابندی سے پڑھیں، اور جو بھی کام ہم جائز شروع کریں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔